نماز کے اندر خیالات انسان کو آتے ہیں، ہر انسان پریشان ہے، بھائی نماز کے اندر میرا یہ خیال آتا ہے، وہ خیال، کوئی بندہ ماشاءاللہ ایسے ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے، یار یہ خیالات میں کیسے ختم کروں؟ صرف 6 طریقے بتاتا ہوں، 6 طریقے میں سے کوئی ایک طریقے پر عمل کرو، سارے خیالات آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ اس کے لیے پتہ ہے آپ کو کیا کرنا ہے؟ پہلا طریقہ بتا رہا ہوں، ان 6 طریقوں میں سے کسی طریقے پر عمل کرو گے، خیالات ختم ہو جائیں گے۔ پہلا طریقہ یہ ہے نا، جب نماز کی نیت باندھ لو نا، نماز پڑھنا شروع کر دو، تو اپنے تصور میں یہ لاؤ کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ پہلے تصور یہ لاؤ۔ اگر اس سے بھی کام نہیں بن رہا ہے نا، تو دوسرا طریقہ اختیار کرو۔ دوسرا کیا ہے؟ جب نماز پڑھنا شروع کر دو نا، تو اپنے تصور میں یہ لاؤ کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اب مجھے یہ بتاؤ، جب انسان کے تصور میں یہ ہوگا نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، کہ میں رکوع کس طرح کر رہا ہوں، میں سجدہ کس طرح کر رہا ہوں، جب تصور میں یہ ہوگا نا، تو بندے کا دل نماز کے اندر لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ خیالات لگیں گے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر شاگرد ہوتے ہیں نا، جب استاد سامنے آ جاتے ہیں تو شاگرد کیا کرتا ہے کہ صحیح طرح سجدہ کرتا ہے، صحیح طرح رکوع کرتا ہے، تاکہ استاد کو پتہ چل جائے یہ ماشاءاللہ صحیح نماز پڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ذہن کے اندر یہ تصور لاؤ کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ کرو گے انشاءاللہ نماز کے اندر دل لگنا شروع کر دے گا۔ اگر اس سے بھی کام نہیں ہوتا نا، تو تیسرا طریقہ اختیار کرو۔ تیسرا کیا ہے؟ نماز کے اندر آپ جو الفاظ بولتے ہو نا، الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اس کا ترجمہ سیکھ لو۔ جب ترجمہ سیکھ لو گے نا، جب بھی نماز پڑھو، جب نماز کے اندر جو الفاظ ہوتے ہیں نا، اس کے ترجمے کی طرف تصور لاؤ۔ مثال کے طور پر میں پڑھ رہا ہوں اللہ اکبر، اللہ اکبر کا ترجمہ کیا؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب بندہ یہ پڑھے گا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو تصور میں آئے گا کہ نہیں یار اس کا ترجمہ تو یہ ہے، وَلَضَّالِّينَ آمین، سبحان ربی العظیم، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جب ذہن میں آئے گا نا، اردو میں ہمیں سمجھ میں آئے گا یار میں نماز کے اندر کیا پڑھ رہا ہوں، التحیات للہ والصلوات، اس کا جب مجھے ترجمہ آئے گا نا، ترجمے کی طرف میرا دھیان جائے گا، تو نماز کے اندر میرا دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھا کام آپ نے یہ کرنا ہے جو کہ آسان ہے، ہر بندہ کرتا ہے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے نا، نماز کے اندر آپ جو کچھ بول رہے ہوتے ہو، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، ان الفاظ کی طرف توجہ کرو۔ یعنی مثال کے طور پر ایک بندہ تلاوت سن رہا ہوتا ہے نا، تو اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے نا، آپ بس تلاوت کی طرف دھیان رکھو۔ امام صاحب جو پڑھ رہا ہے نا، بس آپ اس کو غور سے سنو۔ اکثر لوگ یہی کرتے ہیں، غور سے نماز سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اکثر لوگ یہ 4 طریقے اختیار کرتے ہیں۔ اچھا، 5واں کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایسا کرو کہ اپنے تصور کے اندر لاؤ کہ یار میں کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہوں۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے یار میں کعبے میں چل جاؤں، وہاں پر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھوں، کتنا مزہ آئے گا۔ آپ یہیں سے تصور کرو یار میں خانہ کعبے میں کھڑا ہوا ہوں اور میں نماز پڑھ رہا ہوں، دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ اگر اس سے بھی کام نہیں ہوتا، ایک آخری طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ رکوع میں جا رہے ہوتے ہو نا، تو آپ یہ کہو کہ یار میں اپنی ارکانوں کی طرف دھیان رکھو، یار میں ابھی رکوع میں جا رہا ہوں، سبحان ربی العظیم پڑھ لیا نا، ابھی اپنے ذہن میں لاؤ کہ ابھی میں قومہ کی طرف جا رہا ہوں، اب میں سجدے کی طرف، اب میں سجدہ کر رہا ہوں، اب میں سلام پھیر رہا ہوں۔ جب ان چیزوں کی طرف آپ کا دھیان ہوگا نا، تو نماز سے خیالات ختم ہو جائیں گے۔